8 سال کی عمر کے بعد واقعہ کربلا کے واقع ہونے تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درمیان والی زندگی کہاں گزاری، کن کے ساتھ گزاری، درمیان والی زندگی کیسے گزاری، کون سے شہر میں رہے، کن کن کے ساتھ اپنے رشتے جوڑے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حسن و حسین کا اکرام کتنا کیا کرتے تھے، کتنی عزت کرتے تھے، کتنی محبت رکھتے تھے، خاص طور پہ خلفائے راشدین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین سے کتنی محبت کرتے تھے، ان کی عزت کتنے کیا کرتے تھے، اور باقی صحابہ اکرام نے کیسا معاملہ کیا ان کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد۔ یہ واقعات کچھ بھی معروف ہیں، یہ ایک ایسی داستان ہے اور اس قدر دردناک ہے، شاید اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایسی دردناک داستان رونما کبھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے پوری کائنات میں اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور اہل بیت پوری دنیا میں جتنا لوگ آئے تمام لوگوں کے خاندانوں سے افضل ہے، اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اس محرم الحرام کے مہینہ میں شہید کیا گیا، ایک کو نہیں، تقریباً 23 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے افراد کو شہید کر دیا گیا، اور شہادت بھی ایسی ہے، شاید اتنی عظیم انسان، اتنی عظیم شخصیت کہ اتنی دردناک شہادت پہلے کبھی نہیں، اور نہ ہی قیامت تک۔ شہید کر دینا، سر تن سے جدا کر دینا، سر کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پھر یزید کے سامنے لے جانا، جگہ جگہ پر سر مبارک کو گھمانا، پھر لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا دینا، پھر پانی چھوڑ دینا، کہ عزت و اکرام کے ساتھ دفنانے بھی نہیں دیا گیا۔ ایسی دردناک داستان نہ کبھی ہوئی اور نہ ہی قیامت تک کبھی واقع ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے ایسے عظیم انسان محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نہ پہلے کبھی آئے اور نہ ہی قیامت تک کبھی آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دنیا میں ہر انسان کے خاندان سے افضل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین اس دنیا میں، اس دھرتی پر میرے 2 پھول ہیں، اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا اے میرے پروردگار، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، آپ بھی ان سے محبت کریں، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو حسن و حسین سے محبت کرے اے میرے پروردگار تو بھی ان سے محبت کرے۔ اور ایک اور روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حرب لمن حارب۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا
بلا کر فرمایا انا حرب لمن حاربکم، میں اس شخص سے جنگ کرتا ہوں جو ان سے لڑتا، وَأَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ، اور میری اس شخص سے سلو ہے، میں اس شخص سے سلو کرتا ہوں جو شخص ان سے سلو کرتا ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے، حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں دو قسم کے احوال ملتے ہیں، مشہور ہیں، ملتے تو بہت زیادہ ہیں لیکن مشہور اور معروف دو ہیں۔ ایک پیدائش کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا، اور دوسری ان کی شہادت، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی عمر 8-9 سال تھی یا 7-8 سال تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 سال عمر پائے، سن 61 ہجری میں شہید ہوئے۔ 8 سال کی عمر کے بعد واقعہ کربلا کے واقع ہونے تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درمیان والی زندگی کہاں گزاری، کن کے ساتھ گزاری، درمیان والی زندگی کیسے گزاری، کون سے شہر میں رہے، کن کن کے ساتھ اپنے رشتے جوڑے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حسن و حسین کا اکرام کتنا کیا کرتے تھے، کتنی عزت کرتے تھے، کتنی محبت رکھتے تھے، خاص طور پہ خلفائے راشدین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین سے کتنی محبت کرتے تھے، ان کی عزت کتنے کیا کرتے تھے، اور باقی صحابہ کرام نے کیسا معاملہ کیا ان کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، یہ واقعات کچھ بھی معروف ہیں۔ درمیان کی اس زندگی کو حذف کر دیا جاتا ہے، درمیان والی زندگی کو اجاگر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حسن و حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور مکمل اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے، بے انتہا محبت کرتے۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ متعین فرمایا مختلف صحابہ کرام کا، تو سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین کے لیے وہی وظیفہ، ان میں سے ہر ایک کے لیے وہی وظیفہ متعین فرمایا جو ان کے بابا علی کو دیا گیا، یعنی ہر ایک کو 5000 درہم وظیفہ دیا کرتے ہیں۔ 5000 درہم کی مقدار بہت زیادہ ہے، آج کل کے دور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے بہت زیادہ بنتی ہے، شاید کروڑ سے بھی آگے نکلتا ہے۔